اور نبی کے دور کو غوث اعظم کے دور کو 470 سال کا فرق ہے. حضور کے زمانے کے 470 سال کے بعد غوث اعظم پیدا ہوئے اور غوث اعظم کے دور میں 11ویں شروع ہوئی. اب اگر کوئی آپ کو پوچھے 11ویں کرنا قرآن میں کہاں ہے تو مطلب انہیں مینٹلی ریٹائرڈ ہے. جو قرآن 470 سال پہلے آ گئی وہ قرآن میں 11ویں کہاں سے لاتا رہے ہولے. بات سمجھ رہے؟ پھر آپ پوچھے جب قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو پھر 11ویں کرتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب قرآن میں ہے نہیں حدیث میں ہے نہیں تو پھر 11ویں کرتے کیوں ہے؟ تو کان کھول کے سنو، 11ویں عبادت نہیں ہے، اس لیے قرآن حدیث سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 11ویں عقیدت ہے اور عقیدت اس کو ہوتی ہے جس سے بغداد والے آقا سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. پیارے نبی کا نام مبارک سن کر انگوٹا چومتے ہیں. کوئی اگر آپ کو پوچھے کیا قرآن میں ہے اعلان ہم جواب دیں گے خدا کی قسم انگوٹے چومنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. آپ پوچھے کیا صحیح احادیث میں موجود ہے ہم کہیں گے نہ بخاری میں موجود ہے، نہ ترمذی میں موجود ہے، نہ مسلم میں موجود ہے، نہ جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے. پھر پوچھے حضرات پھر آپ لوگ نام محمد سن کر انگوٹے کیوں چومتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ظالم، ہم عبادت سمجھ کر نہیں چومتے، عقیدت سمجھ کر چومتے ہیں. اور عقیدت کے لیے قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. نبی سے محبت ہے اس لیے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ختم ہو گئے، سمجھے تو مسئلہ پورا ختم. اتنا ہی سے مسئلہ. عقیدت کا تعلق محبت سے ہے. ایک اچھی مثال دیتا ہوں، پوری سٹ بیٹھتی کلوہ کرتی پہ دی ہوں. ایک کلوہ کرتی والا نوجوان کیا کر رہا، ہر مہینہ بیگم کو ایک نئی ساڑی لا رہا، وہ بھی کتان کی. آپ ہنسو نہ کو لوٹو، مگر خدا کی قسم میری بات سمجھو. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، میری بات سمجھنے کی ہے. آپ میں آپ کو ہنسانے یا مذاق کرنے نہیں سنا رہا ہوں، خدا کی قسم دین سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور مثال دے کے دین سمجھانا اللہ کی سنت ہے. اللہ ہو کر مچھر کی مثال دیتا ہے تاکہ بندوں کو دین سمجھ میں آئے. تو ہم تو غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی سنت پر ادا کرنے مثال دے سکتے ہیں. اب آپ ہنس کے سنو رو کے سنو وہ آپ کی مرضی. نہیں ہنسنا دل بولا تو گھور کے دیکھو، آپ کی مرضی. مگر مسئلے کو سمجھو. کلوہ کرتی کا نوجوان ہر مہینہ تنخواہ ملتے ہی بیگم کو نئی کتان کی ساڑی کے ساتھ آ رہا گھر کو. 12 مہینے میں 12 ساڑیاں دیا. اس کا یہ عمل جائز ہے حرام ہے؟ ارے ذرا زور سے بولا سبحان اللہ. بات دینے والے دکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس لیے مسئلے کو جلدی سمجھ گئے. ایک جگہ پوچھا تو حرام ہے بول دیا ایک جانا. ارے والا تو بہت خطرناک دکھ رہا، تو بہت خطرناک دکھ رہا بیٹا. تو اصل میں تو تیرے بیگم چلے گئے ہوں گے گھر سے تیر سے لڑتے. آپ ذرا مسئلے کو سمجھو. بیگم کو ساڑی دینا جائز ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن میں ہے کیا؟ رسول اللہ فرمائے کہ ایسا ہر مہینہ تو تنخواہ ملتے گئے تو ایک ایک ساڑی دیتے جا؟ کیا حدیث میں ہے؟ مگر پھر بھی انہیں دے رہا. اور یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، فضول خرچی بھی نہیں ہے، جائز ہے. ہم نے پوچھا بھائی یہ عمل جائز کیسے ہو گیا؟ یہ عمل جو ہے اتنا اس کے لیے جو ہے محسن کیسے ہو گیا؟ اچھا عمل کیسے بن گیا؟ تو جواب ملا مولانا اس کو اپنی بیگم سے محبت ہے. ارے جب تجھے بیگم سے محبت ہو جائے تو تو ساڑیوں کا تحفہ دے سکتا ہے.
مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہو جائے، میں سلام کا تحفہ دے دوں تو کیا تعجب کی بات ہے، میں درود کا تحفہ دے دوں تو کیا جھگڑے کی بات ہے، میں میلاد کے جلوس کا تحفہ دے دوں تو کیا اختلاف کی بات ہے، مجھے بغداد والے آقا سے محبت ہو جائے، میں 11ویں کے کھانے کا تحفہ دے دوں، گھر پہ جھنڈا لگا کر تحفہ دے دوں، اور میرے غوث پاک کو میں سلام کا نذرانہ پیش کر دوں تو کیا جھگڑے کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم زندہ باد. فرق صرف اتنا ہے، تجھے بیگم سے محبت ہو گئی، ہمیں غوث پاک سے محبت ہو گئی. نہیں، عرس شریف کو جا رہے ہیں، ایک چادر خرید کے لے کے جا رہے ہیں، بندہ نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، چادر خرید کے لے کے جا رہے ہیں، پھولوں کا ٹوکرا لے کے جا رہے ہیں. کئی کو لے کے جا رہے صاحب، اس کا نہیں، پیسے بہت ہے بول کے لے کے جا رہا، محبت ہے بول کے لے کے جا رہا. اور محبت کیا کرتی ہے؟ عقیدت کو پیدا کرتی ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ اچھا، یہ محبت جب عقیدت کو پیدا کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 14ویں صدی کے مسلمانوں میں پیدا ہوئی. خدا کی قسم، یہ عقیدت تو محبت صحابہ میں بھی پیدا کر دی تھی. صحابہ کے دل میں نبی کی محبت تھی تو صحابہ کے اندر بھی عقیدت پیدا ہوئی تھی. صحابہ میں، صحابہ بعض ایسے اعمال کرتے تھے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر، اگر آپ قرآن میں ڈھونڈو تو وہ عمل قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں ڈھونڈو حدیث میں نہیں ملے گا، مگر خدا کی قسم محبت صحابہ میں، عقیدت میں وہ عمل صحابہ کی زندگیوں میں ملا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ پوچھیں حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ذرا بتلا دو تو صحیح. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم لوگ دین سمجھے نہیں، خالی ہلڑ بازی سیکھ گئے، جذبات سیکھ گئے، دادا گیری کرنا سیکھ گئے، خالی ٹینشن. ارے بیٹھ رہے پٹھے، خالی ہلڑ بازی، خالی جذبات، خالی باتاں. دین کو سمجھو میرے بھائی، دین سمجھو. دین سمجھ کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، دادا گیری کا نام دین نہیں ہے. یہ دین نہ آپ کی جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، یہ دین مدینے والے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین ہے، اور اس دین کو سمجھنا پڑے گا، سچے دل کے ساتھ اس دین کی بات کو ماننا پڑے گا. دین کے اندر عقیدت کا ایک بہت بڑا رول ہے. چلیے چلتے ہیں صحابہ کی زندگی میں تاکہ بات ایتھنٹک ہو جائے، ماننے پر آپ کا ذہن مجبور ہو جائے، آپ کے دل میں بھی مدینے والے مصطفیٰ کی عقیدت اور سید بغداد سرکار غوث پاک کی محبت آپ کے دل میں بھی پیدا ہو جائے، عقیدت پیدا ہو جائے. سنو پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا بیٹا؟ کوئی ٹینشن؟ لائٹ لو یار، اتنی اچھی بات کر رہی تم لوگ کر رہے. سنو غور سے، بات ذرا غور سے سنو دوستو. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، صحابہ میں حضرت عمر ایک جلیل القدر شخصیت کا نام ہے، شیخین کریمین میں سے ہے. آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، میرے آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل ہے. میرے زمین میں 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے. سبحان اللہ. ایسی شان و عظمت والے صحابی جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی دینے کا شرف نصیب ہوا ہے، جن کی بیٹی رسول اللہ کی زوجہ، ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں. ویسے جلیل القدر ہستی کا نام حضرت عمر. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں اتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ میرے عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں. ویسی جلیل القدر ہستی کا عمل دیکھیے. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر کے بعد دور خلافت کا آغاز ہوا تو حضرت عمر کیا کرنے لگے، مدینہ منورہ میں نالین کے بغیر پھرنے لگے. نالین نہیں پہنتے تھے مدینہ منورہ میں، روزانہ پھرنے لگے. اور حضرت عمر امیر المومنین، کسی کی جرأت و ہمت نہ تھی کہ سوال کر لے، ایسا رعب و دبدبا. مگر ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھا، اے عمر، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل مدینہ منورہ میں، مدینہ مطہرہ میں آپ نالین شریف کے بغیر پھرتے ہیں، ننگے پیر پھرتے ہیں. آخر کون سی ایسی روایت آپ کو مل گئی جو آپ بغیر نالین کے پھرنے پر مجبور ہیں؟ اگر کوئی ایسی روایت ہو تو بتاؤ، ہم بھی مدینے میں بغیر نالین کے پھریں گے. تو حضرت عمر کہنے لگے، اے صحابی سن، میں نے کسی روایت کی وجہ سے نالین نہیں اتارا، میں اس لیے مدینے میں بغیر نالین کے پھرتا ہوں کیونکہ مجھے جب جب نالین پہن کر مدینے میں چلتا پھرتا ہوں تو خیال آتا ہے شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرے نبی کا قدم مبارک پڑا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں آمنہ کے لال کا سایہ پڑا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں کبھی میرا نبی بیٹھا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا نبی وضو کیا ہوگا، شاید یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے آمنہ کا لال گزرا ہوگا. تو میں سوچنے لگا جس جگہ آمنہ کا لال گزر جائے، جس جگہ بیٹھ جائے، جس جگہ کھڑے ہو جائے، جس جگہ وضو کر لے، جس جگہ سے چلتے بنے، عمر کی کیا مجال کہ اس جگہ عمر اپنی نالین پہن کر گزر جائے. احترام کی خاطر میں نے نالین اتار دی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، کیا مدینہ شریف میں نالین نہیں پہننا کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ زور سے بولو. کیا کہیں پوری حدیث کی دنیا میں حدیث کی 320 کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث آپ ایسی لا کر دے سکتے ہیں جس میں آمنہ کے لال نے کہا ہو کہ میرے بعد میرے شہر میں تم نالین مت پہنو، جوتیاں چپل نہیں پہننا؟ ایسی کوئی روایت مل سکتی ہے؟ خدا کی قسم نہیں مل سکتی. مگر پھر بھی حضرت عمر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ عمر کے عشق مصطفیٰ نے ان کے دل میں یہ عقیدت پیدا کر دی ہے. یہ عقیدت ہے میرے بھائی. عقیدت کا اسلام میں بڑا مقام ہے. عبادت کے بعد عقیدت کا درجہ ہے. عبادت کے بعد عقیدت کا درجہ ہے. ایک اور روایت سن لیجئے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عثمان؟ جن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہے. کون عثمان؟ کامل الحیاء والایمان. کون عثمان؟ جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ عثمان. اب ذرا غور کیجئے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے گھر رسول اللہ کی دعوت کرتے ہیں. تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر تشریف لے جا رہے دعوت میں. آپ ذرا غور کیجئے گا کتنی بڑی بات ہے. آپ غور کیجئے. ہم لوگ خالی پھولا چڑھائے تو ٹینشن ہے، خالی جھنڈا لگا لیے 2 فٹ کا تو جھگڑے شروع ہو جا رہے ہیں، سلام پڑھے تو اختلاف شروع ہو جا رہا ہے. یا نبی سلام علیکہ، لڑنے کو مرنے کو مارنے کو تیار ہو جا رہی. ایک جلسہ کرا دیے تو اس کے اوپر ایک جھگڑا، اس کے اوپر ایک فتنہ، اس کے اوپر انتشار، اس کے اوپر جہالت، اس کے اوپر بدماشیاں چل رہے. ارے صحابی رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائے ان پر ہماری جان قربان. وہ حضرت عثمان رسول اللہ کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر جب تشریف لانا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان خود حضور کے گھر پہنچے تاکہ میں اپنے آقا کو لے کر آؤں گا. نبی کے گھر گئے. نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان کی دعوت میں جانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے. حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. چلتے ہوئے گن رہے ہیں 1 2 3 4. کیا گن رہے ہیں؟ حضور کے خدم مبارک گن رہے ہیں.
حضور کتنے قدم ڈال کر حضرت عثمان کے گھر کو آئے. حضرت عثمان نے پورے قدم گنے. جب دعوت کھا لیے حضور پھر حضرت عثمان کے گھر سے تشریف لے گئے اپنے گھر. تو حضرت عثمان پھر حضور کے قدموں کو گن رہے ہیں. 1 2 3 واپسی کے قدم گنے. جتنے قدم چل کر حضور تشریف لائے, جتنے قدم چل کر حضور واپس گئے, جیسے ہی دعوت ختم ہوئی حضرت عثمان حضور کو ان کے در اقدس چھوڑے اور اعلان فرما دیا میرے نبی اتنے قدم چل کر آئے, اتنے قدم چل کر گئے, لہذا میں خوشی کی اس انتہا کو اس عقیدت سے اظہار کرتا ہوں کہ اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک ایک قدم پر ایک ایک اونٹ خیرات کرے. یہاں خالی 50 روپے کے پھولاں ڈالے تو جھگڑ کو مر جا رہی مسلمان. وہاں پیدا ہوتے تو ہارٹ اٹیک کو مر جاتے تھے. ارے بھائی اعتراض کرو نا بھائی, حضرت عثمان سے سوال کرو نا, اے عثمان آپ نے یہ عمل کیا؟ آپ کی سیرت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے, آپ جب قرآن میں نہیں تھا حدیث میں نہیں تھا تو پھر آپ کہیں کو کرے. پوچھو حضرت عثمان سے. دائرے اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں, بزرگوں کی بے ادبی کرے تو, گستاخی کرو گے تو کفر کی طرف چلے جاؤ گے. حضرت عمر حضرت عثمان نے کر کے بتایا. عثمان یہ عمل کر رہا ہے اس لیے کیونکہ عثمان کے دل میں نبی کی محبت ہے, اور نبی کی محبت عقیدت کو پیدا کرتی ہے. یہ عقیدت ہے. کیا ہے یہ ذرا بولو ذرا زور سے. اور ایک دوسرا مسئلہ سنو. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. کتنے لاکھ؟ ذرا زور سے بولو. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. خالی قرآن میں 6666 آیاتاں ہیں تو قرآن اتنی موٹی ہے. 6600 آیتیں ہیں تو اتنی موٹی ہے. 6000 خالی 7.5 لاکھ. اللہ اکبر. 7.5 لاکھ حدیثیں. اللہ, تھوڑا امیجن تو کرو, تھوڑا تصور کرو ذرا. کتنی کتابیں, پوری لائبریریاں حضرت امام احمد بن حنبل کے ذہن میں تھی. ویسی ذات زیارت کرنے کے لیے عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے, پھر وہاں سے زیارت کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچے. صبح کا وقت تھا, نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے, مواجہ شریف کے سامنے کھڑے رہے, پورا دن کھڑے رہ کر گزار دیے. نماز پڑھنا, آنا مواجہ شریف میں جالیہ مبارکہ قبر رسول کے پاس کھڑے ہو جانا, پھر نماز پڑھنا, پھر آنا قبر رسول پہ کھڑے ہو جانا, پھر نماز پڑھنا, آنا قبر رسول پہ کھڑے ہو جانا, روتے رہنا, اپنی آقا کی محبت میں تڑپتے رہنا. پورا دن گزر گیا. سفر کی تھکن تھی, دن بھر کے کھڑے رہنے کی تھکن تھی. جب رات ہوئی شاگردوں نے مدینے کی دھرتی پر خیمہ لگا دیا تو حضرت امام احمد بن حنبل کوئی معمولی مولوی یا مفتی کا نام نہیں, امام بخاری کے استاذ کا نام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اپنے خیمے میں گئے تو امام نے کیا کیا, شاگردوں سے کہا مجھے ایک سبل اور ایک پھوڑا لا کر دو. شاگرد پریشان ہوئے کیونکہ اس زمانے میں کوئی بلڈنگیں بنی ہوئی نہیں تھی, خیمہ لگاتے تھے, ٹینٹ لگاتے تھے, آرام کرتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا مجھے لا کر دو. لا کر دیے. امام احمد بن حنبل کیا کرنے لگے, سبل سے زمین کھود رہے ہیں, پھوڑے سے مٹی نکال رہے ہیں, زمین کھود رہے ہیں, مٹی نکال رہے ہیں. اتنا کھودے کہ اس میں یہ گھٹنوں تک آپ کے قدم مبارک زمین کے اندر چلے گئے. شاگردوں نے پوچھا حضور آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ادھر پیر کرنا چاہتا تھا تو ادھر قبلہ ہے,
ادھر پیر کرنا چاہتا تھا روضہ مصطفیٰ ہے، ادھر پیر کرنا چاہتا تھا جنت البقیع ہے، ادھر پیر کرنا چاہتا تھا صحابہ کے مکانات نظر آ رہے ہیں، تابعیوں تبع تابعیوں کے مکانات نظر آ رہے ہیں، تو سوچا کہ ادھر بھی پیر کروں گا تو بے ادبی سے خالی نہیں، اس لیے گڑھا کھود کے پیر زمین میں اتار دیا اور ایسے لیٹ جاؤں گا تو امام احمد بن حنبل بے ادبی سے محفوظ ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ بتاؤ میرے پیارے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدت ہے۔ کیا ہے یہ عقیدت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی آدمی پوچھ رہا درگاہ کو پھول کئی کو لے کے جاتے ہیں، 11ویں کئی کو کرتے ہیں، جلسہ کئی کو کرتے ہیں، تے کو محبت ہے نہیں، تے کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا نہیں۔ انہیں 11 مہینے میں 11 ساڑیاں کئی کو لے گیا، اس کچھ پوچھ، تے کو محبت ہے نہیں، تے کو معلوم نہیں، انہیں پیار کرتا، اس کو معلوم ہے بیگم کیا چیز ہے۔ یہ تعلق محبت سے میرے بھائی۔ اور اب ایمانداری سے بولو، محبت کرنا کیا ہے؟ خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں عقیدت پیدا ہوتی ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے ایمان، دوسری ہے عبادت، تیسری ہے عقیدت۔ یہ ایمان اصل جڑ ہے، یہ ایمان سے عبادت بھی پیدا ہوتی ہے، ایمان سے عقیدت بھی پیدا ہوتی ہے۔ غلط نہیں ہے میرے بھائی، اگر ایسا غلط رہتا تو پورے درگاہ پورے مٹ جاتے تھے، فنا ہو جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے، نیست و نابود ہو جاتے تھے۔ آج پوری دنیا درگاہوں کو، درگاہ والوں کو آج بھی ماننے تیار ہے، نہیں بولو نا جی، پوری دنیا ماننے تیار ہے میرے بھائی۔ میرے غریب نواز کا عرس ہوا تو امریکہ سے اوباما چادر بھی جایا، ارے بولا کائی گورے بھائی تو امریکہ، غریب نواز ورنہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے غریب نواز کی بارگاہ میں صدر جمہوریہ سر کے بل آنے تیار ہے، میرے غریب نواز کی بارگاہ میں پرائم منسٹر تحفہ بھیجنے تیار ہے، میرے غریب نواز کی بارگاہ میں چیف منسٹر نذرانے بھیجنے تیار ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ ارے جہاں مٹانے کی بات ہوتی ہے تو درگاہوں کو مٹانے کی بات کرنا تھا، یا درگاہ مٹانے کی نہیں، درگاہوں پہ غلامی کا نذرانہ بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ہم ان لوگاں سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے بہت بالکل جاہل ٹائپ کے ہیں، سمجھ رہے ہیں کلوا کرتی والے 11ویں کرتے، حیدرآباد والے 11ویں کرتے، تلنگانہ والے 11ویں کرتے، یا ہندوستان پاکستان والے 11ویں کرتے، ایسا سمجھ رہے ہیں لوگ، دیوانے لوگ۔ ارے میرے غوث پاک کی 11ویں خدا کی قسم پوری دنیا میں ہوتی، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ تم کبھی باہر نکلے نہیں، تم دیکھے نہیں، تمہاں کو معلوم نہیں، میں پھرا، میرے کو معلوم ہے، پوری دنیا میں ہوتی میرے غوث پاک کی 11ویں، پوری دنیا میں میرے غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ خدا کی قسم کوئی ایک شہر لا کر دکھا دو، کوئی ایک ملک لا کر دکھا دو جہاں میرے غوث کی 11ویں نہیں ہوتی۔ اب ہر ایک کی عقیدت الگ ہے، اپن لوگ پھولاں ڈال رہے ہیں، ان لوگ چاکلیٹاں ڈالتے ہیں۔ میں پوچھا چاکلیٹ ہے؟ بولے مولانا ہالینڈ میں گلاب کے پھول کا جھاڑ ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں بولا ایسا ہے، ہالینڈ میں 11ویں کر کے چاکلیٹاں بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، میں فیجی گیا بیان کرنے، دنیا کا لاسٹ ملک ہے، اس کے بعد دنیا ہی نہیں ہے، دنیا نہیں، خالی پانی 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 پانی، کوئی کنٹری نہیں ہے اس کے بعد، دنیا کا آخری آئی لینڈ ہے، وہاں گیا بیان کرنے۔ ان لوگوں کو کلوہ کرتی کو نہیں آنے دیں گے، اولا ہو گیا۔
अपन उतनी दूर जा रहे हैं तो अपना इलाका है, अपने इलाके में अपने को आने का टेंशन रहे भाई। आनंद बहरहाल नो प्रॉब्लम, चल। मेरा भाई जज्बात में आ जा रहा, जज्बात की जरूरत नहीं, अकीदत की जरूरत है। अब मसले को सुनो, वो लास्ट कोने में गया, दुनिया का आखिरी कोना, 36 घंटे ट्रैवलिंग, 36 घंटे। यहाँ से सिंगापुर, सिंगापुर से सिडनी, सिडनी से फीजी, इतनी फ्लाइटें चेंज करनी पड़ती है, 36 घंटे लगते हैं फीजी पहुंचने। वहां पहुंचा, मिलादुन नबी का मौका था, उन लोग ला के मेरे सामने केक रखे, उसके ऊपर लिखे हुआ है बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आनंद मेरी गुटलाए रखे, बोले क्या करना है? बोले मौलाना बर्थडे सेलिब्रेट करना है सरकार का, मिलाद पाक, केक काटो। मैं भी लिया, छुरी काट दिया। केक है, काटो भाई, काट दिया, फोटो लिया। मैं वहां से मगरिब के बाद केक काटा, ईशा के बाद फेसबुक पे फोटो हमारा बच्चा डाल दिया, मुरीद हमारा। ईशा के बाद मैं इसको भेजा, इन्हें फेसबुक पे चढ़ाया। 9 बजे से कमेंट शुरू, केक काटना कुरान में कहाँ है, केक काटना हदीस में। अरे हेलो गम्मत, केक ईसाइयों का तरीका है, ईसाई लोग काटते, तो मुसलमानों के केक कैसा काटे, आलिम साहब है, इतना भी नहीं मालूम। अरे बोला हेलो गम्मत। मैं बोला केक पॉइंट टू बी नोटेड, हंसो मत, जामे बात है, सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं पूछा केक ईसाइयों का है, कौन बोले? ऐसा है क्या, बांट लिए क्या? केक ईसाइयों तुम ले लो, चाय मुसलमानों तुम ले लो, और वो चकोड़ियां काफिरों तुम ले लो। ऐसा है क्या, बांट लिए क्या? खिचड़ी मुसलमाना तुम ले लो, व्हाइट खाना तुम, नहीं बर्गर ईसाइया तुम लगा ले लो, पिज्जा रमेश बाबू को दे दो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगों, खाओ जो कुछ तुम्हारे रब ने हलाल किया और पाक किया। मैं पूछा केक हलाल है हराम है? हलाल है, उसके अंदर दूध हलाल, अंडा हलाल, मैदा हलाल, क्रीम हलाल, फिर बचा क्या रे अभी, हराम कहीं को बोला? अरे नहीं, गफलत से बोल दिया मौलाना। अच्छा फिर मौलाना अच्छी बात है, केक हलाल है, खाया, छुरी से कहीं को काटे, तुम लोग हाथ डाल के अबे हौले, बात चीज़ा छुरी से काटने के रहते, बात चीज़ा पंजे से डाल लेने के रहते, बात चीज़ा हाथ से डाल लेने के रहते। नहीं, खाना है तो पंजे से डाल लेंगे, रोटी है तो हाथ से डाल लेंगे, आम है तो छुरी से काट के खाएंगे। छुरी अरे छुरी पे इतना कहीं को टेंशन रहे भाई, वो केक है रे, केक खा, उसको कहीं को यहाँ वहाँ ढकल रहा। आप लोग नहीं लाए ना तो आज काटते थे अपन यहाँ पे। हाँ काटना बुरी बात कुछ भी नहीं है, पट्टे नए मसले बना दिए। आप मेरे को समझाओ मेरे भाई, मैं तो आलिमों की टोपी ढीली कर दिया, आप तो हवा में छोड़ दो। आप आलिमों भी कुछ और मौलाना वो ईसाइयों का बोला, हाँ बोले कहाँ लिखा हुआ ईसाइयों का? बोले तू बना रहा नालायक, हलाल है वो नेमत हमारे वास्ते बनी। अब ईसाइयाँ खा रहे तो क्या अपन लोग छोड़ देंगे? सरदार जी पगड़ी बढ़े तो क्या अपन छोड़ देंगे? सरदार जी दौड़ी ये सब आइटम हमारे छे, उन्होंने ले लिए तो ले लें दो, थोड़े दिन खा लें दो, जान दो। मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, टेंशन का नाम दीन नहीं। तो थोड़े दिन के बाद बोलेंगे मौलाना बिरयानी नहीं खाना, कहीं को रमेश बाबू की शादी में बगी थी। अरे रमेश खान दो, मल्लेश खान दो, भूपति खान दो, कौन खाता खान दो, मियाँ भाई भी खाएंगे। थोड़े दिन के बाद बोलेंगे मौलाना शादी न को करो, बोला वो कहीं को उन लोग भी कर रहे हैं, बोले तो वो गम्मत, उन्होंने कर रहे हैं तो उनको शादी उनके तरीके से करने दो, अपन शादी अपने तरीके से करेंगे।
انہیں اس کے نبی کی محبت میں کیک کاٹتا ہوں گا، اپن آمنہ کے لال کی محبت میں کاٹیں گے۔ اچھا میں ان لوگوں کو پوچھا رہے میاں ہمارے پاس بریانی بناتے، بگارہ کھانا دالچا بناتے، مرچی کا سالن بنا کے فاتحہ دلاتے، تم لوگ کیک کئی کو رکھے رہے بھائی، ٹینشن چل رہا نا فیس بک پہ؟ تو بولے مولانا ہر جگہ کا برتھ ڈے میلاد پاک منانے کا طریقہ الگ ہے، آپ لوگ بریانی کھلا کے مناتے، ہم لوگ کیک کھلا کے مناتے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے۔ جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، جھگڑے کریں گے نا، مودی دیکھ رہا، انہیں تو پوچھ رہا کون کون جھگڑا لو، پکڑ کے لاؤ پٹھوں کو بول رہا انہیں۔ آج اپنے کو جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلام بننے کی ضرورت ہے۔ آج جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے، غوث و خواجہ کے دامن میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جھگڑے نکو کرو، مسائل ٹیڑے ہو رہے ہیں، دیکھو آپ بہت مسائل ٹیڑے ہو رہے ہیں۔ اب تک تو ہمارے کو خالی جو ہے انہوں ہمارے خلاف بولتے تھے، اب تو ہمارے پٹھے ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ اب جھگڑے مت کرو، مسائل ٹیڑے ہو جائیں گے، اختلاف مت کرو، مل کے چلو، محبت سے رہو، سرکار کے غلام بنو، سرکار سے پیار کرو، سرکار کو چاہو۔ حضرت عمر جیسی ذات عقیدت رکھتی تھی تو ہم اور تم کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا، کہا یہ جو قرآن ہے اس کے ترجمے کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ ایسی شان، ایسی عزت عطا فرمائی سرکار نے ان کو، ترجمۃ القرآن کہا۔ وہ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا قافلہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قافلے کے بیچ میں سے دوڑتے ہوئے نکلے، ایک جھاڑ کی طرف گئے اور ایسے ڈغالی پکڑ کے اس کو توڑ دیے، توڑ کے کھینچے لے جا کے کونے میں پھینک دیے۔ تمام صحابہ کرام کو ان کی عجیب حرکت کی، سب نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عباس تم نے یہ کیا کیا؟ اچھا ہمارے ساتھ چلتے چلتے تم دوڑتے ہوئے گئے، وہ ڈغالی توڑ دیے، باہر ڈال دیے، بات کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، قسم خدا کی میں کیا کیا، کیوں کیا مجھ سے نہ پوچھو، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے ایک مرتبہ میں میرے آقا کے ساتھ اس رستے سے گزر رہا تھا، میرے آقا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈغالی جھکی ہوئی تھی، نبی نے اس ڈغالی کو توڑا اور کونے میں ڈال دیا، مجھے میرے نبی کی وہ ادا یاد آ گئی تو میں اس ادا کو نبھانے کے لیے یہ حرکت کر کے گزر گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھے مت پوچھو یہ کیا ہے، بس مجھے اتنا معلوم ہے میں نے میرے نبی کو کرتے دیکھا ہے۔ نبی کیوں توڑے تھے؟ اس لیے توڑے تھے تاکہ کوئی آدمی یہاں سے گھوڑے پہ بیٹھ کے گزرے تو کہیں وہ ڈغالی آ کر کسی کے آنکھ میں نہ لگ جائے، اس لیے حضور نے توڑا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کیوں توڑا تھا، مجھے نہیں معلوم میں کیوں توڑا ہوں، بس مجھے اتنا معلوم ہے میرے نبی کا عمل ہے، میں کر کے گزر جاؤں گا، بس میرے آقا کی اداؤں پر فدا ہوں، بس میرے نبی کی ایک ادا یاد آ گئی، میں اس سنت کی تکمیل کے یہ کام کر دیا۔ بس آپ ذرا غور کرو میرے بھائی، حالانکہ ایسا کرنا نہ کہیں قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، مگر صحابی نے کر کے بتا دیا یہ میری عقیدت ہے، اور یہ عقیدت اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا عقیدت کر سکتے ہیں؟ کچے لوگ سنیاں پڑھو رہے سلام رہتے یوں دیکھتے رہتا یا نبی سلام، یہ ٹھنڈی عقیدت ہے ہماری۔ ان لوگوں کی عقیدت کا عالم کیا میرے بھائی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی نماز ظہر کی نماز کے بعد آرام فرماتے تھے. خیلولہ کہا جاتا ہے دوپہر کے بعد آرام کرنے کو, دوپہر میں آرام کرنے کو, ظہر کی نماز کے بعد آرام کرنے کو خیلولہ. نبی پاک علیہ السلام خیلولہ فرمائے. خیلولہ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام بس ابھی نیند سے بیدار ہوئے. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا, حضرت سیدہ ام ہانی مولا علی المرتضیٰ کی بہن, حضرت فاطمۃ الزہرا کی ننند, حضور کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی, حضور کے در اقدس پر دونوں خواتین تشریف لائیں, حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام ہانی تشریف لائیں. دستک دینے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹی سیدہ اندر تشریف لاؤ. حضرت فاطمہ اور حضرت ام ہانی اندر تشریف لے گئی. نبی پاک علیہ السلام جو بھی نیند سے بیدار ہوئے تھے اٹھے اور دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا آئی, حضور کا دست اقدس چومی, قدم مبارک چومی, حضور ان کو سینے اقدس سے لگائے, پیشانی مبارکہ چومے. حضرت فاطمہ حضور کی سیدھی جانب بیٹھ گئی, حضرت ام ہانی حضور کی بائیں جانب بیٹھ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے گفتگو فرما رہے ہیں, خیر و خیریت دریافت کر رہے ہیں. چند دیر بات چیت چل رہی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا سے بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے دوران گفتگو فرمایا مجھے پانی پلا دیں. سبحان اللہ. حضرت ام ہانی جھٹ سے اٹھی, گھڑے کے پاس گئی, کلیا میں پانی لیا اور آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کی. نبی پاک علیہ السلام ایک گھٹ پانی پیے, پھر دوسرا گھٹ پانی پیے, پھر تیسرا گھٹ پانی پیے. پی کر حضور نے کلیا ادھر بازو میں رکھ لی. سبحان اللہ. اب حضرت ام ہانی حضور کو دیکھ رہی ہے, کلیا کو دیکھ رہی ہے, حضور کو دیکھ رہی ہے, کلیا کو دیکھ رہی ہے, یہ سوچ کر شاید حضور اب پانی لیں گے, حضور اب پانی لیں گے, حضور اب پانی پئیں گے. لیکن جب محسوس ہوا حضور اب پانی نہیں پئیں گے تو حضرت ام ہانی نے کلیا کو ہاتھ میں اٹھا لیا. انتظار کر رہی شاید حضور اب اگر منع کر دیں کہ پینا چاہتے ہیں تو حضور کو دے دوں گی. حضور نے پوچھا نہیں, حضور نے منع بھی نہیں کیا. حضرت ام ہانی پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئی. سیدہ فاطمۃ الزہرا جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے وہ فرماتی ہیں پھوپھی جان آپ نے آتے وقت راستے میں بتایا تھا کہ آج آپ نفل روزہ میں ہیں, روزے کی حالت میں ہیں, روزے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, یہ دوپہر کا وقت ہے. پھوپھی جان یہ سنتے ہوئے حضرت ام ہانی پورا پانی پی گئی, پورا پانی پی گئی. کلیا چہرے سے نکالی, دور ہٹائی تو حضرت فاطمہ نے پھر پوچھا پھوپھی جان آپ نے کہا تھا کہ آج آپ روزے کی حالت میں ہیں, آپ نے روزے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو حضرت ام ہانی کہتی ہے ہاں ہاں فاطمہ اللہ کی قسم میں نے سچ کہا تھا, میں روزے کی حالت میں تھی. کہا پھر پھوپھی جان یہ تو کوئی روزہ کھولنے کا وقت نہیں, نہ یہ افطاری کا وقت ہے, نہ یہ روزے کے اختتام کا وقت ہے, پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ فاطمہ سنو, آج روزہ ٹوٹ گیا, کل قضا کر لوں گی, نہیں معلوم پھر زندگی میں آمینہ کے لال کا چھوٹا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. زندہ باد علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اب ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کے, صرف نبی کے جھوٹے کے خاطر روزہ نفل روزہ توڑ دینا کیا قرآن میں لکھا ہے, کیا حدیث میں لکھا ہے؟ ذرا بتاؤ میرے بھائی, ذرا زور سے یار. کہیں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کا جھوٹا مل جائے تو روزہ توڑ دو, جھوٹا پہلے پی لو؟ کیا رسول اللہ نے کہا کہ ابھی تمہیں میرا جھوٹا مل جائے تو تم یہ جھوٹا پی لو اور روزہ توڑ دو؟ کیا نبی نے کہا؟ نہیں کہا. پھر ہم نے حضرت ام ہانی سے پوچھا اے پاک دامن خاتون, اے
अलीयुल मुर्तजा की बहन, ऐ रसूल अल्लाह की चचाजाद बहन, तुम पर हमारी जान कुर्बान, आपने ये क्या किया? तो हजरत उम्मे हानी ने जवाब दिया, सुनो सुनो, ये मेरी अकीदत है, और अकीदत वहीं पर पैदा होती है जहां दिल में मोहब्बत होती है। ये नबी की मोहब्बत की वजह से ये अकीदत है। दुनिया समझी नहीं मसाइल। नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह 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 कत्ल करने की नीयत से कुफ्फार और मुशरिकीन के सारे कबीले एक हो गए, पूरे कबीले एक हो गए, पूरे कबीले एक हो गए। पूरे कबीलों के सरदार एक जगह जमा हुए, मीटिंग किए, गैदर होकर मीटिंग किए, करके कहने लगे कि हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, नौज़ बिल्लाह। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनका अमल क्या है, वो कैसे दिन गुजारते हैं, वो क्या रात गुजारते हैं, वो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए। चंद दिनों के बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से कत्ल करना है, नौज़ बिल्लाह। तो इस एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए उरवाह बिन मसऊद को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भिजाया गया, ताकि देखो ये कैसे एक्टिव रहते हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज है, क्या इनके अमाल है, कैसी इनकी अदाएं हैं, कैसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं, नौज़ बिल्लाह। तो उरवा बिन मसऊद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए। 3 दिन हुजूर के दरबार में रहे। कितने दिन? 3 दिन हुजूर के दरबार में रहकर हुजूर की एक्टिविटीज को गौर कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा को गौर कर रहे हैं, हुजूर के रात दिन को गौर कर रहे हैं, हुजूर का उठना बैठना गौर कर रहे हैं, हुजूर का चलना फिरना गौर कर रहे हैं, हुजूर के मामूलात को गौर कर रहे हैं, हुजूर के अंदाज को गौर कर रहे हैं। और आमिना का लाल है, 3 दिन उनको अपने दरबार में रहने का मौका दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। 3 दिन के बाद जब अपने कबीले के सरदारों के पास वापिस गए तो जाकर कहने लगे, सुनो सुनो, कसम रब्बे जुल जलाल की, तुम जिस मोहम्मद को कत्ल करने की बात कर रहे हो, ये इरादा मनसूख कर दो, ये प्रोग्राम फेल है, तुम हरगिज उनका कत्ल नहीं कर सकते। कहा, तुम हमको डरा रहे हो या हमारे को जो है सता रहे हो? कहा, नहीं नहीं, मैं बड़े बड़े शहंशाहों की बारगाहों में गया, बड़े बड़े रईसों, मालदारों, तवंगरों को देखा, लेकिन न किसी बादशाह की इतनी इज्जत होते देखा, न किसी बादशाह का इतना एहतराम देखा, न किसी अमीर का इतना मर्तबा देखा, न किसी रईस की ऐसी शान देखा, न किसी इंसान को इतना लोगों के दिलों में मोहब्बत करा हुआ देखा। क्योंकि मैंने जो आमिना के लाल के दरबार में देखा है, वैसा एहतराम, वैसी ताजीम मैंने किसी बादशाह के दरबार में, किसी बादशाह की होते नहीं देखा। तो उन सरदारों ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्या देखा? तो कहा, सुनो सुनो, मैंने देखा जब वो प्यारे मोहम्मद वजू करते हैं, वजू के पानी के खतरात को उनके सहाबा जमीन पे गिरने नहीं देते। मैंने देखा जब वो मोहम्मद मुंह में पानी लेकर कुल्ली करते हैं तो सहाबा उस कुल्ली के पानी पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे भूखा खाने के दस्तरखान पे टूट पड़ता है। और वो कुल्ली का एक कतरा पानी भी उनके सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते। मैंने देखा वो मोहम्मद वजू में नाक में पानी चढ़ाते हैं, नाक साफ करते हैं, तो उनके सहाबा वो नाक का पानी भी जमीन पर गिरने नहीं देते। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फख्रे दकन, फख्रे दकन। सुभान अल्लाह। कहा, मैंने ऐसी अकीदत नहीं देखी, नाक का पानी भी नीचे गिरने नहीं देते, कुल्ली का पानी नीचे गिरने नहीं देते। और मैंने उनके दरबार में 2, 4, 6, 8 को ऐसा अकीदतमंद नहीं देखा। जब मैं उनके दरबार में था तो उस वक्त लगभग 1400 सहाबा उनके दरबार में थे। सुभान अल्लाह।
ایک صحابی کے ہاتھ کو پانی مل جاتا تو وہ دوسرے ہاتھ کو لگاتا، دوسرے کو ملتا تو وہ تیسرے کو لگاتا، تیسرا چوتھے کو پاس کرتا، چوتھا پانچویں کو پاس کرتا، ایسا کر کے ایک وضو کا پانی پورے 1400 صحابہ میں تقسیم ہوتا، اور 1400 صحابہ کوئی اپنے چہرے کو مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں کو لگا رہا ہے، کوئی سر پہ وہ پانی مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل جائے تو وہ آب زمزم سے بہتر سمجھ کر پی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود نے کہا سوچو اے سرداروں، سوچو، جس نبی کی امت، جس نبی کے صحابہ اس نبی کے وضو کے پانی کے خطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ صحابہ اس نبی کے خون کے خطرے کو بہنے کیسے دیں گے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں تمہارا جو منصوبہ ہے قتل و غارت گری کا، اس کو منسوخ کر دو، یہ کبھی تمہارا منصوبہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے صحابہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، نبی وضو کرے تو پانی کا خطرہ زمین پہ گرنے نہیں دینا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا نبی نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم میرے پانی کے خطروں کو زمین پہ گرنے مت دو؟ نبی نے کہا۔ پھر صحابہ اکرام یہ کر رہے ہیں، ایک دو بھی نہیں، چلو کوئی ایک صحابی کرے، دو صحابی کرے نہیں، 1400 صحابہ کا ذکر ہے۔ 1400 کے 1400 صحابہ اس پانی پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں بھوکوں کی طرح۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ عقیدت ہے، اور اس عقیدت کو، یہ عقیدت کہاں جنم لیتی ہے؟ جہاں دل میں محبت ہوتی ہے تو عقیدت جنم لیتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، عجیب و غریب لوگ آئے ہمارے سے سوال کر رہے ہیں، مولانا یہ آپ لوگ بڑے عجیب دکھتے اسٹیجوں پہ بیٹھے، تو میں بولا کیسا دکھا رہے بھائی تیرے کو؟ نہیں مولانا، ایک صاحب کو میں دیکھا انہوں ہرا شملہ پہن کے ہے، دوسرے کو دیکھا انہوں پیلا پہن کے ہے، تیسرے کو دیکھا انہوں کریم بن کے ہے، چوتھے کو دیکھا انہوں مرون پہن کے، پانچویں کو دیکھا انہوں بلو پہن کے، چھٹویں کو دیکھا آپ کو وائٹ پہن کے۔ یہ کیا تو بھی رنگیلے 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 دکھ رہے نا تم لوگ؟ تو میں بلا رہے دیوانے، تو اتنا سمجھ گیا تو فاتحہ والا رہتا تھا، تو یہ نہیں سمجھا بول کے ادھر ہے۔ دیکھ، جس کو غوث پاک سے محبت ہو جاتی ہے وہ ہرا امامہ باندھتا ہے، جس کو اجمیر والے غریب نواز سے محبت ہو جاتی ہے وہ پیلا امامہ باندھتا ہے، اور جس کو سرکار بہاؤالدین نقشبند سے عقیدت ہو جائے وہ کریم کلر کا امامہ باندھتا ہے، اور جس کو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت و عقیدت ہو جائے وہ سفید رنگ کا امامہ باندھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی ایک عقیدت کا ہے، عقیدت کا اظہار ہے، یہ بھی ایک عقیدت ہے میرے بھائی، عقیدت ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا 26 جنوری کو یہاں چھوٹی جھنڈی لگا لیں، ٹنگ ٹنگ پن لگا لیے۔ کونسلر صاحب پکا نا؟ سبحان اللہ۔ کونسلر صاحب سے پوچھ لینا پڑتا، اپنے آدمی ہے نا، یہاں ایسا جھنڈی لگا لی، لگا کے ایسا پن لگا دیے، بیچ میں ترنگا۔ میں پوچھا کیا ہے بیٹا؟ انڈین فلیگ۔ کیا کو لگا ہے بیٹا؟ ہاں 26 جنوری ہے۔ 26 جنوری تو یہ کہیں کو لگاتے بیٹا؟ بولے مجھے میرے ملک سے محبت ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ نہیں ہرے جھنڈیاں لگائے، لوگوں کو ٹینشن شروع ہو گئی، ارے غریب کی بچی کی شادی کرنا تھا، اتنے پیسے کہیں کو خرچہ کرنا، اتنے پیسے کہیں کو، غریب کی بچی، غریب کی بچی۔
کتنے غریب کے بچیاں کرتا رہے حولے ایک ہے دو ہے اٹھانے کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر محلے میں 16,000 غریب بچیاں ہیں کتنوں کے شادیاں کرتا کرتے کرتے تیری خبر کو چلے جاتا تو بھی غریب بچہ ختم ہونے والے نہیں ہیں نہیں کے سی آر صاحب کیا کر رہے 1,00,000 روپے دینے فنڈ ختم ہو جا رہا مگر غریبہ ختم نہیں ہو رہے کتنے غریب بچیاں کتنے غریب بچیاں دنیا ہم لوگ سال میں ایک مرتبہ ہری جھنڈی لگا رہے وہ ہرے جھنڈیاں بیچ دیے روک دیے کتنے غریب بچوں کی شادی ہوتی رہے 5,000 5 کروڑ 5 لاکھ وہ جھنڈیوں کے پیسے روکے تو غریب بچی کی شادی کا ڈریس بھی نہیں آتا اس کے اندر دیوانے پلے کے بعد گھاوڑ ٹائپ کے غریب بچی کی شادی کر دیں اتنا پیارا بولتا ایسا دکھتا چھپی چھوٹی غریب بچی کی شادی کتنی بھی غریب رہی تو آج کے زمانے میں کم سے کم 1,00,000 روپے تو ہونا کم سے کم ایٹ لیسٹ کچھ بھی نہیں دیا لوہے کا پلنگ لوہے کی الماری لوہے کا سنگار میز لوہے کا ہو جائے 1,00,000 روپے ہونا بریانی نہیں کھلا کے کھچڑی کھٹا بھی کھلائے تو 1,00,000 ہونا شادی خانے میں نہیں کر کے گلی میں بھی کرے تو 1,00,000 روپے ہونا 1,00,000 تو ہونا پورے جھنڈیاں پورے نکال کے ڈالے تو 5,000 کے نہیں ہے وہ غریب بچی کی شادی کرنا 5,000 پہ ہو جاتی غریب بچی کی شادی اس کی شادی کا جوڑا نہیں آتا سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت میں لگائے عقیدت ہے لگائے کوئی کو لگائے قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا تو مینٹلی ریٹائرڈ ہے میں لگا رہا ہوں 1400 سال کے بعد جھنڈیاں تو اس کو پوچھتا قرآن میں ہے کیا بولے تو قرآن میرے پر اتری جاہلانہ سوال ہی جاہلانہ ہے یہ کیا ہے جو جھنڈیاں لگا دینا یہ عقیدت ہے عقیدت اور ہری کئی کو لگاتے ہری اس لیے لگاتے کیونکہ گنبد خضرا سے اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے میرے آقا کے در اقدس پر جو گنبد ہے وہ ہرا ہے ہرا اسی لیے ہم بھی سروں کے اوپر ہرے جھنڈیاں لگاتے تاکہ پتہ چل جائے نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی یہ سب میرے بھائی دیکھو ایک بات تو پکی ہے آپ کئی کو بول رہے ہیں غریب بچے کی شادی میں غریب بچی کی شادی کرو غریب بچی کی شادی کرو کئی کو بول رہے ہیں صاحب کیونکہ آپ کے دل میں غریب بچی کی محبت ہے آپ کے دل میں غریب کی محبت ہے ایک بے سہارا بچی کی محبت کا لحاظ ہے آپ کے پاس اس کی غربت کا لحاظ ہے آپ پاس اس لیے آپ غریب کی بچی کی شادی کرو تو میں ایک غریب کا لحاظ نہیں ساری کائنات کے غریبوں کو کھلانے والے آقا کی محبت کا لحاظ رکھ کے کام کریں آپ کو ایک غریب سے پیار ہے میرے کو پوری امت کے غریبوں کے سردار سے پیار ہے پوری امت کے غریبوں کے آقا سے مجھ کو پیار ہے اس لیے میں جھنڈیاں لگاتے پھر رہا ہوں اس کو فضول خرچی آپ نہیں بول سکتے یہ میری عقیدت ہے عقیدت یہ فضول خرچی نہیں ہے یہ عقیدت ہے یہ آمنہ کے لال سے محبت کا ایک نتیجہ ہے نہیں آپ اپنے گھر کو گئے کل کیا ہوا معلوم کل آنے والے کل کو کیا ہونے والا ہے معلوم سسر جی گھر کو آئیں گے سسر جی سبحان اللہ آپ کے بیگم بولیں گے بابا آئے جی گھر کو ایسا کیا کرنا ذرا آتے آتے چکن لے کے آؤ سبحان اللہ اگر آپ چکن نہیں لے گئے تو آپ کا چکن بننے والا یہ بھی سوچ لو لے جانا ہوم منسٹر صاحب کا آرڈر ہے کرنا ہی کرنا ہے آپ کو اور میری نظر میں وہ شوہر دنیا کا سب سے بدترین شوہر ہے جس کی بیوی اس سے خوش نہیں ہے سب سے بے وقوف انسان دنیا کا وہ ہے جو اپنی بیوی سے لڑتا سب سے نالائق انسان وہ ہے دنیا کے اندر جو اپنی بیوی کو مارتا سب سے بڑا بے وقوف آدمی وہ ہے جس کی بیوی اس کو پیٹ بتا کے سو جاتی مسکرا لو
سوچو ہمارے بارے میں حضرت کو کیسا معلوم ہے بھائی. ہم لوگوں کو لڑنے کے علاوہ آتا کیا؟ مسلمان بولے تو جھگڑالو قوم، لڑاکو قوم. باہر نکلے تو دوستوں سے لڑنا، گھر میں گئے تو چوروں سے لڑنا. ہاں بھائی، لڑنا 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 لڑنا. لڑنے کے علاوہ اور کیا رہا میرے بھائی؟ ہم لوگوں کو خالی لڑا، دوستوں سے لڑا، پڑوسی سے لڑائی، مسجد میں گئے تو امام صاحب سے لڑائی. کیا مول صاحب 5 منٹ لیٹ آئے؟ ارے تیرے کئی پورے تو آیا پڑھ چلتے پھرتے نظر آ، تو کون رے پوچھنے والا؟ چیف منسٹر ہے تو، مہینے کو 10 روپے دے کے 1200 سوالہ کرتا. مسجد میں گئے تو لڑائی، محلے میں گئے تو لڑائی، کونسلر صاحب تھی کہ لڑائی. کیا کونسلر صاحب روڈ دہلی رہے ابھی تک؟ ہاں لا کے دے، پیسے ڈالتے ہیں انہوں. لڑنا ہونا بھائی ہمارے پاس، خالی فتنہ فساد دنگا. مسلمان عقیدت محبت نہیں. ارے جو انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں رہا، انہیں دنیا میں کس کے ساتھ خوش رہ سکتا جی؟ انہیں کائنات کی سب سے بہترین نعمت بیوی ہے. انسان اس کے ساتھ لڑ رہا. ایک بڑے حضرت کو دیکھا میں، بھائی داڑھی ہو گئی، انہوں بھی بول رہے ہیں تمہارے ابا میرے کو سائیکل دیتے بولے تھے، دیے ہی نہیں. کیا ہے میرے بھائی، 70 سال کی عمر میں بھی بیٹنگ کر رہے ہیں چاچا. کب تک کریں گے؟ خبر میں گئے تک کریں گے، خبر میں سے بھی آواز آئیں گے سائیکل لا کے دیو بولو. کیا جہالت ہے مسلمانوں کے پاس. ایک صاحب سسرال کی میں دعوت چل رہی، سالے صاحب کی نکاح خوانی ہے، گئی چنے. میں پوچھا کیا ہوا میاں، کل نہیں تھا نکاح خوانی میں تو؟ ہاں میں کو رخا لا کے نہیں دیا انہوں نے، بھیجا دیا اس چیز کا. ہاں میں بولا تو چیف منسٹر ہے، تے کو لا کے رکھ کے دیکھے چھبو آؤ بابا بول دیتے. ارے تو بیٹا ہے، تیرے کو کا رخا دیتے رہے، تو خود جا کے انتظام کرنا ہوا محبت سے. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا حق رکھتا. داماد شریعت میں بیٹا بننے کا. ساس کے پاس محرم نہیں ہے حج کو جانے. بڑی پوائنٹ کی بات سن لو آپ. ساس کے پاس حج کو جانے محرم شوہر بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. تو ساس اپنے داماد کو منہ بولا بیٹا بنا کے، محرم بنا کے حج کو جا سکتی. داماد کو، داماد بیٹا ہوتا. یہ کون کی سکھا دیا داماد ہوں؟ میں داماد ہوں، میں داماد. میرے کو پیٹ میں منڈی ڈال کے دعوت دینا تھا. میں داماد ہوں، میں آیا تو مرچی کے سالنا بنانا، میں مرغی والا کھلا. واہ کتنا خوش ہو رہے دیکھو بھائی، پورے پٹھے پورے مل گئے آج میرے کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ارے دیکھ رہے کتنا مست مست ہو رہے پٹھے. ارے حضرت توبہ کرو. ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، محبت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جی اپن ایسے بن جانا، ایسے بن جانا، ایسے بن جانا. اپن نکو بولے تو پکا پکا کھلانا اپنے کو. اپن منگ کے کھاتے ہو، میں آیا مرغی نے بنایا، میں کو نہیں دیا، میں کو یہ نہیں کرے، میں کو نہیں. یہ منگ کے کھا رہا فقیر. جہیز بھی منگا، جوڑے کی رقم منگا، اب شادی ہوا یہ ریسپیکٹ بھی مانگتا. منگنا نہیں جی، انہوں خود دینا. اپن اتنے اخلاق والے بن جانا، اپن اتنے محبت والے، ان کے دل میں اپنی قدر پیدا ہو جا رہا. نہیں بنیں گے نا انشاءاللہ. کئی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے، برا نہیں ماننا، برا مانے تو تقریر ختم. برا نہیں ماننا. کئی ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 6 مہینے تک اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. 6 مہینے تک، 6 مہینے تک نہیں بھیج رہے. 4 مہینے تک. ارے بھائی ذرا خاموش بیٹھ جاؤ بھائی پلیز. پاشا جان دو، آج ایک دن معاف کر دو، جان دو. لڑائی لڑنے والے کیا نہیں ہے، چھوڑ دو، لائٹ لے لو. 6 مہینے تک، 4 مہینے تک بہو کو گھر کو نہیں بھیجتے. پھر بھیجے بھی تو ظلم. تم آنا، کار لے کے آنا، لے کے جانا، پھر لا کے چھوڑنا، کار میں لا کے چھوڑنا. ارے باپ رے کیا کنڈیشنز. اوفو، ایسا دکھتا بیچاری جنت سے نکل کے جا رہی جیسا دکھتا. میرے پیارے بھائی کیا ظلم ہے میرے بھائی. یہ
शरीई एतबार से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह के मुताबिक आप अगर जाकर उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम से फतवा लेंगे कि एक बेटी जो निकाह करके अपने ससुराल चली गई है, फिर वो अपने माँ बाप के घर में आने का क्या हक रखती है, आप पूछो तो आपको जवाब मिलेगा। हर शादीशुदा बेटी अपने माँ बाप के घर हर महीने में 4 दिन से 8 दिन रहने का हक रखती है। 4 दिन से 8 दिन ये उसका हक है, हक छीन नहीं सकते आप। छीनेंगे तो बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा क्यों नहीं भेजता था अपनी बहू को, क्यों नहीं भेजता था अपनी बीवी को, क्यों नहीं भेजता था अपने घर की औरत को उसके माँ बाप के घर। और एक बात भी सुन लो, ये हमारे औरतें तो नहीं है ना, पीछे नहीं है ना, नहीं तो फिर तुम लोगों का मसला पूरा खराब हो जाता घर में। और एक बात भी सुन लो, मगर इसलिए सुना रहा हूं, अमल करना है, कल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहुओं को उनके घर भेजेंगे इंशाअल्लाह, भेजेंगे ना। और उनके अब्बा के नहीं लेके जाएंगे, उनका भैया के नहीं लेके जाएंगे, अपन लेके जाके छोड़ के आएंगे, अपन छोड़ के आएंगे। अपना हक है, पकाना हमारे घर में, कपड़े हमारे धोना, बर्तना हमारे धोना, बच्चे हमारे संभालना, घर में हमारे सब साफ सफाई करना। उनको लेके जाना तो बाबा के लेके जाना। आहा, क्या रूल बनाए पट्टे। ये सब पूरा खैरों का सीखे सो है। ये इस्लाम में नहीं है, शरीयत में नहीं है। शरीयत में ये भी नहीं है, कान खोल के सुन लो। एक बहू के यहाँ, एक औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा, माँ बनी वो औरत, सास ससुर शौहर पूरा ससुराल मिलके वो औरत को जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम इसको दूध पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको दूध पिलाओ, जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो औरत अपने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती तो शरीयत में इजाजत है, मत पिला। पिला देगी तो अल्लाह अजर अजीम अता करेगा, नहीं पिलाएगी अल्लाह हिसाब नहीं करेगा। उसका हक है, उसका इख्तियार है। ना सास जबरदस्ती कर सकती, ना ससुरा जबरदस्ती कर सकता। औरत अगर घर में ये बोल रही है मैं देवर के सामने नहीं निकलती, मैं जेठ के सामने नहीं निकलती, मैं नंदोई के सामने नहीं निकलती, पूरी कायनात का कोई मर्द, कोई औरत, कोई कानून, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई किताब उस औरत को देवर जेठ और नंदोई के सामने निकलने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। ना उनका खाना पकाने का हुक्म दे सकते, ना उनके जो है चाय बनाने का हुक्म दे सकते। ये हमारी शरीयत में, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में नहीं है। फिर आप पूछे हजरत फिर हर घर में हो रहा ना? ये औरत अगर कर रही है तो ये उसके अखलाक है, ये उसकी इंसानियत है, ये उसकी खूबियां हैं, ये उसकी अच्छाइयां हैं। अल्लाह इसके बदले उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। वरना शरीयत में उसको ये करने का हुक्म नहीं है, नहीं है मेरे भाई। ये खैर जरूरी हमारे पर मुसल्लत कर दे रहे हम लोग औरतों के ऊपर। बहू आ रही घर को तो क्या बहू आ रही, वो काम वाली। 4 जुमागियां पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे, 4 जुमागियां 5 जुमागियां उन्हें दुल्हन ही रहती थी। अब 4 दिन बैठ गई तो माँ कब पकाते बेटे आप? अल्लाह क्या प्यार से बोलते, देखो मुर्दा निकालते उसका। 5वें दिन से बर्तना शुरू, 6वें दिन से झाड़ू शुरू, 7वें दिन से कपड़े शुरू, 8वें दिन से गालियां शुरू। पहली जुमागी को आई तो उन्हें शिकायतों के इतने ढिकार लेके आती, मेरी सास ऐसा बोले, मेरे ससुरे ऐसा बोले, मेरा शौहर ऐसा बोला, मेरा जेठ ऐसा बोला। ये क्या है मुसलमानों का हिस्सा? इसके वास्ते हम लोग शादियां करते, इसके वास्ते हम लोग जो है आगे जिंदगियां गुजारने की बात करते। मेरे प्यारे भाइयों, और एक बात भी सुन लो, किसी आप में से इतने लोग बैठे, किसी के बेगम बोल दिया बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, तो आपको हक है उसकी बात को आप कबूल करें। फिर आप पूछे क्या मौलाना फिर बर्तन कपड़े कौन धोना जी? काम वाली को लाओ बेटा,
گھر میں کام کرنے والی کو رکھو آپ. اگر جب ہم شریعت کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے, خدا کی قسم ایک بھی ڈوری کیس نہیں ہوتا, ایک بھی ڈوری کیس, ایک بھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوتا. پورے گھر والے خوش رہتے, مست رہتے, مسلم رہتے, زبردست رہتے گھر والے. ہمارے پاس کیا ہو گیا قصہ, سسور جی شوگر پیشنٹ, 60 سال ہو گئے عمر ان کی, بی پی پیشنٹ, رات بھر لوٹے تو نیند نہیں آ رہی ان کو, 4 بجے رات کو اٹھ جاتے انہوں, اٹھ کے جھاڑو مارتے, وہ پانی مارتے, وہ کیا کہیں کرتے, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آگے بیٹھ جاتے گھر میں 6 بجے. اب دیکھتے رہتے بہو کب اٹھتی, پوچھتے رہتے بیگم اٹھی انہیں, نہیں اٹھی جی, بیگم نے اٹھی, نہیں اٹھی, کیا ٹائم ہو رہا, 7 بج رہے, 7:30 کو اٹھتی بہو. انہیں جوان بچی 21 سال کی, اب اس کو چائے لاؤ, فرسٹ آرڈر, صبح بجلی کی طرح آگ بن کر نازک جسم کے اوپر ہیبت کے ساتھ کود پڑا. اب وہ بیچاری چائے بنا کے لگے, جی ابا جان چائے لیجئے. اب چچا چائے لیتے, وہ چائے کو دیکھتے, اس کو دیکھتے, چائے کو دیکھتے, اس کو دیکھتے, چائے کو دیکھتے, ہیبت میں تھر شروع. نہیں دلہن اماں, میرا بابا میرے کو 21 سال میں کبھی ایسا بولا ہی نہیں. اے اللہ, میرے کو کہاں بھیج دیا میرے مولا, میں لاڑوں میں پلی, نازوں میں پلی میرے مولا, یہ عذاب یہ بڑے میاں خطرناک دکھ رہے ہیں. اللہ کا عذاب. چائے لیے, پھر چائے پیو, یہی سکھا تمہارے باپ 7:30 کو اٹھتے. اماں انہیں بولی صبح بابا کو بھی یاد کر لیے, اماں کو بھی یاد کر لیے, بجلیاں بھی کڑک گئے. انہیں بولتی قسم خدا کی آج 7:30 کو دی, بڈھے دیکھ لے کل کو 8 بجے بھی نہیں دیتی ہوں بولتی. اس کے بعد آپ اس سے اگر یہ کامہ کرانا چاہے تو پھر انہیں 5ویں جمعہ کے بعد سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی. صاحب ایک بڑے حضرت کو اندر ڈالنا ہے, ساتھ میں ایک بڑی بیوی ہے, ان کے ساتھ ایک کالا میرا شوہر بھی ہے, ڈالو صاحب. بہت خطرناک لوگ مل گئے قسمت. یہاں سے اختلافات جنم لے رہے, یہاں سے فتنے جنم لے رہے, انسانیت ختم ہو گئی. اپنی بیٹی ہے تو اماں اٹھے بیٹے, ہاں اب اٹھتے جی, ارے باپ رے باپ, ہیروشیما کا بم گرتا بہو کے اوپر, اور اپنی بیٹی کو گلاب کا پھول, اماں میری بیٹی آئی نہیں سسرال سے ابھی تک کتنے دن ہو گئے جی, بچی آئی نہیں. اللہ, تمہاری بچی نہیں آئی تو تمہارا کو تکلیف, بہو نہیں گئی تو کچھ بھی نہیں. یہ ظلم ہے میرے بھائی, ظلم. اللہ کے واسطے اپنی فیملیز میں سے یہ چیزوں کو ختم کرو. ختم کریں گے نا انشاءاللہ, محبت کریں گے نہیں, ذرا زور سے بولو, محبت کریں گے نا انشاءاللہ. یا بس اب ایک اور بات سناتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر اپنے عنوان پہ آئیں گے. ایک بات اور, میں سنا ہمارے علاقے میں لوگ جو ہے گانجے بہت مار رہے تھے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو شراب پینے, جوا کھیلنے, گانجے پینے, افیم پینے, ڈرگس کرنے, سگریٹاں پینے, گٹکے کھانے, زردے کھانے پیدا نہیں کرا. اللہ رب العزت ہم کو کہیں کو پیدا کرا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا بولو, ذرا زور سے بولو, عبادت کے لیے. کیا کرتے ہوئے یہ غلیظ گٹکے, یہ گانجے, یہ ڈرگس, یہ منہ سے اتنی سڑی بدبو آتی میرے بھائی. کئی لوگ آ کے ہمارے کو ایسا ہاتھ چومتے, ایسا چومتا نہیں, اب جلسہ ہے بات چومتا نہیں, منہ میں سے ذرا. اور کئی لوگ آ کے ہمارے کو ایسا منہ میں ڈال لیتا ہے, کیا وہاں خیر سے آپ کمایا اچھے آپ. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, اب تک تو اچھا تھا رے, تو کیا خیریت پوچھا, میری خیریت خراب ہو گئی بولتا ہوں.
ہاں اور ایک سنو آپ، میں یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں، انہیں خالی میری خیریت پوچھا تو میں کو اتنی تکلیف ہو رہی، اس کی بیوی پہ کیا گزر رہی ہوں گی، اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہوں گی. بچہ ابو بول کے آگے کودتے کہہ رہے کتنا سڑا ابو ہے رے نیچے، اس کے منہ سے سڑی بدبو غلیظ سگریٹوں کی وہ، گٹکوں کی وہ، زردے کی وہ، ڈرگز کی وہ. کیا ہے میرے بھائی یہ زندگی، یہ کون سکھائے میرے بھائی یہ غلط کام ہے مسلمانوں کو. یہ ہم لوگ ڈرگساں پینے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی، گانجے پینے پیدا نہیں ہوئے جی بھائی. چھوڑ دو میرے بھائی یہ سب گندے چیزیں. آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ اچھے شریف لوگ ہیں، وہ جو نہیں سن رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں میں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ سب چیزیں غلیظ گٹکے کھا رہے ہیں. میں جنازے پڑھایا میرے بھائی، میں پڑھایا جنازے، 32 سال کا جنازہ پڑھایا، 40 سال کا جنازہ پڑھایا، 38 سال کا جنازہ پڑھایا ہوں. میرے کئی لوگ ابھی بھی ملنے جلنے والوں میں ان کو دیکھا آدھی زبان کٹ کر دی لوگوں، ادھر پورا کلہ کاٹ کے نکال دیے، پورا کلہ ہی نکال دیے، یہ ران پہ کے گوشت نکال کے کلے کو ڈالے اس کو. کئی لوگوں کو دیکھا میرے بھائی. میں پرسوں آپ ہی کے علاقے میں یا قریب میں ایک بیان کرنے آیا تھا، ایک صاحب سے ملا ہے میرے کو، ناک میں نلی لگی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے جوان بچہ 28-30 سال کا. ہمارے مریدوں کو بتایا دیکھ میاں کیسی ہو گئی دیکھو حال، 28-30 سال کا ہے، چھوٹا اتنا بچہ. اس کا ایک بیوی کھڑی ہے بازو، اماں پیچھے بوٹل پکڑ لے کے کھڑی ہوئی ہے گلوکوز، ماں کھڑی ہوئی ایک بوٹل پکڑ لے، پورا منہ ایسا پھولا ہوا یوں، ایسا ناک میں پھولا ہوا. کیا ہوا اماں اس کو؟ بولے کینسر ہوگا صاحب منہ کا. میں بولا گٹکے کھاتا تھا؟ نہیں. جی ہاں صاحب گٹکوں کا کینسر. 30 سال کی عمر کا میرے بھائی. مرنا چاہ رہا تو موت نہیں آ رہی، جینا چاہ رہا تو زندگی نصیب نہیں ہو رہی. کئی کے شوقہ میرے بھائی غلیظ. ہمارے کو چائے پیے تو ڈر ہو رہا. ابھی لوگا چائے 2 وقت لائے نہیں پیا، 2 وقت لائے گھر میں چائے نہیں پیا، کھانا کھائے بعد نہیں پیا، تھوڑا لیٹ گیا تھا اٹھا تو چائے لے نہیں پیا. انہوں نے کو بھائی ایسیڈیٹی ہوتی، چائے پیے تو ہمارے کو ڈر ہو رہا. حالانکہ چائے جائز ہے، اچھی چیز ہے، پی سکتے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، اچھی چیز ہے پی سکتے. وہ پینے ڈر ہو رہا. اور ہمارے بھائی گٹ پہ گٹپا، پوڑی پہ پوڑی، پوڑی پہ پوڑی، بوٹل پہ بوٹل، گنجے پہ گنجا ڈالتے جا رہا، مارتے جا رہا پٹھا. اچھا پھر انہیں سمجھ رہا الحمدللہ، اب بڑا الحمدللہ سمجھ رہا. ایک بکیٹ پانی نہیں اٹھا سکتا ہوں، ایک بکیٹ پانی. اندر سے اتنا پھوکھل ہوگا، گٹکے کھا سگریٹا پی گانجے مار کے اندر سے اتنا پھوکھل ہوگا، ایک بکیٹ پانی نہیں اٹھا سکتا. کتا اس کے پیچھے پڑا، جان بچانے بھاگا، کتا بغیر کاٹے کے مر جاتا ہی نہیں. خالی بھاگا نا، ہانپ کے مر جاتا ہے، ہانپ کے مر جاتا بس. خالی اتنا پھوکھل ہوگا، اندر سے پوری باڈی خالی دیکھنے کو جسم دکھ رہا، پورے اندر کے پورے آرگنز پورے اس کے ختم ہو گئے، پورے کمزور ہوگا. اس کا لیور خراب ہوگا، اس کے کڈنیز خراب ہوگا، اس کا ہارٹ کمزور ہوگا پورا گندگیوں سے. مت کرو میرے بھائی یہ گندے چیزاں. تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. تم کون ہو جی؟ تم کون ہو؟ تمہارا ہمارا اپنا تعارف آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن بتا ہم کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. ہم کو خیر امت کیوں بنایا گیا ہے؟ قرآن بتا. تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کو خیر امت اس لیے بنایا گیا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، نیکی کی خیر کی دعوت دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. تم غلام بن کے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم لیڈر بن کر پیدا ہوئے ہو. تم دوسری قوموں کے لیے لیڈر بن کر آئے ہو، دوسری قوموں کے غلام بن کر نہیں، دوسری قوموں کے لیے رہبر بن کر، رہنما بن کر، ہادی بن کر، امیر بن کر پیدا ہوئے ہو. تم ایسے بن جاؤ تمہیں دیکھ کر غیر سبق سیکھنے پر مجبور ہو جائے. ہمارے غریب نواز جب تک ہندوستان کو آئے تو ایسے بن کر آئے. 1 2 25 50 100 200 نے نہیں، 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کو دیکھا، اپنا مذہب چھوڑا، غریب نواز کے مذہب کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. اپنا کردار ایسا بناؤ میرے بھائی. نماز پڑھو یار، روزہ رکھو یار،
نمازوں کا نام نہیں، روزوں کا نام نہیں. اللہ معاف کر دے اس قوم کو، اللہ اس قوم کو ہدایت دے. میں تو نماز روزے کی بات کر رہا ہوں، یہ قوم طہارت سے بھی رہنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قوم وضو سے رہنے کو تیار نہیں ہے، یہ قوم نماز پڑھنے تیار نہیں ہے، یہ قوم اللہ رسول کا ذکر کرنے تیار نہیں ہے. ان کی جہالت کی حد تو دیکھو. یہ لوگوں کو فون کر کے عالموں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسی قوم پر. کونسلر صاحب سنائے، بڑی تکلیف ہوئی میرے کو. نقشبندی صاحب آئیں گے، نقشبندی صاحب بات کریں گے تو اپنے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا دم آ گیا، اتنی اکڑ آ گئی، بھول گئے خبر کو، بھول گئے آخرت کو. یہ 4 دن کی دنیا ہے میاں، یہاں سے صدام حسین جیسا شہنشاہ بھی چلا گیا، میر عثمان علی خان جیسا بادشاہ بھی چلا گیا. یہ اکڑ اپنے جیب میں رکھو بابا، خبر میں اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے. بڑے بڑے شہنشاہوں کی خبر کا نام سن کے خوف سے جو ہے ہری لال ہو جاتی ہے صورت. کدھر کی بات کر رہے ہو میرے بھائی، کدھر کی دادا گیری. یہ 4 دن کی چاندنی ہے میرے پیارے. اچھے پہلوانوں کو ہم نے سڑتے ہوئے دیکھا ہے، اچھے پہلوانوں کو ہم نے کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر کتوں کی موت مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہم ہر انسان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھے سورماؤں کو ہم نے کتوں کی طرح روڈ پر مڈرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. علماء کے ساتھ اتنی جڑ ہوشیاری. توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، ورنہ تمہاری آخرت کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی جملہ تمہارا کافی ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ظلم مت کرو میرے بھائی. اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں، اپنے ماں باپ پہ ظلم نہیں، اپنے بیوی بچوں سے ظلم نہیں. محبت کرو. کیا کرو؟ ذرا زور سے بولو. محبت کرو. تم محبت کرنے پیدا ہوئے، تم اختلاف کرنے پیدا نہیں ہوئے، تم لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے. اللہ اللہ. بس ایک پیاری بات سن لو محبت کے نام پر، سنا دوں. حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کی باری تھی. حضور اپنے ایک زوجہ کے پاس 2 دن رہتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ کی باری، 2 دن حضرت عائشہ کی باری، 2 دن حضرت حفصہ کی باری، 2 دن حضرت ام حبیبہ کی باری، 2 دن حضرت میمونہ کی باری. تو حضرت حفصہ کی باری تھی. حضور ان کے گھر تشریف لائے فجر کی نماز پڑھ کر. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ناشتے کا وقت ہوا تو حضرت حفصہ نے دسترخوان بچھایا، ناشتہ نکالا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ تناول فرمانے لگے تو کہا، حفصہ آج آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ آہا سبحان اللہ. ذرا زور سے. ہمارا حال کیا ہے؟ کھائی تو کھا، مرتی مر، میرے کو پہلے دے. کل سے ایسا نہیں کریں گے. زور سے بولو جی. کل سے ایسا ساتھ میں لے کے کھائیں گے. ہاں کل آپ کے بیگم پریشان ہے، آخر اتنا خطرناک آدمی سدھر گیا کیسا یہ؟ تو تم بولنا اس کو نقشبندی صاحب کا بیان سنا بول کے. سبحان اللہ. کل سے آپ بھی ساتھ میں لے کے کھائیں گے انشاءاللہ. کھائیں گے نہیں؟ سبحان اللہ. تو حضرت حفصہ آپ نہیں کھائیں گے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں تو میں روزے کا ارادہ کی ہوئی ہوں سرکار، میں اس کو مکمل کر لوں. نبی پاک نے کہا بالکل ہی آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ مکمل کریے. حضور تنہا تناول فرمائے. حضور اپنے کام سے جانا تھا، تشریف لے گئے. جب حضرت حفصہ مغرب کی نماز کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھی ہوئی افطار کے لیے، تو وہ آپ نے تناول کیا جو آپ نے ناشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر دیا. حضور جس میں سے کھانا کھائے، تو اب وہی کھانا اب آپ کھا رہی ہیں. جیسے ہی آپ نے ایک نوالا اٹھایا اور منہ میں لیا،
چیخ مار کے رونے لگی حضرت حفصہ، اتنا بے ساختہ روئی کہ ارد گرد میں جو امہات المومنین کے مکانات تھے وہاں تک آواز پہنچ گئی، اور وہ امہات المومنین اپنے اپنے گھروں سے دوڑتی ہوئی حضرت حفصہ کے پاس آ گئی. کہا ام المومنین کیا ہوا؟ تو کہا اللہ اللہ اللہ، میں یہ کھانا کھانے کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھی ہوں افطار کے، میں نے ایک نوالا اپنے منہ میں لیا، اس میں اتنا نمک ہے اتنا نمک ہے، میں ایک سے زائد بار اس کو چبا نہیں سکی، اور میں وہ پورا نوالا دسترخوان پہ نکال کر ڈال دی، چبانے کے لائق نہیں، اتنا نمک ہے. تو کہا پھر اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے؟ اگر نہیں ہے تو دوسرا کھانا بنا لے، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں، یہی کھانا میں نے صبح میں رسول اللہ کو دیا، اور میرا نبی بغیر کوئی شکوہ کیے بغیر کوئی شکایت کیے پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا، آمنہ کا لال جتنا چاہتا تھا اتنا کھانا تناول فرمایا، اور مجھے شکایت تک نہیں کی. حضور نے شکایت تک نہیں فرمائی. اللہ اکبر. جب حضرت نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت حفصہ روتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا نمک تھا، آقا آپ نے نہ شکایت کی نہ شکوہ کیا نہ پیشانی پہ بل آنے دیا، سرکار اگر آپ کہہ دیتے میرے آقا میں دوسرا بنا کے دے دیتی، آپ نے اتنے نمک والا کھانا کیوں کھایا؟ تو حضرت حفصہ سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے حفصہ میں تمہارا یہ کھانا ایک بار نہیں اور 4 بار کھانے تیار ہوں، مگر میں کچھ کہہ کر تمہارے دل کو تکلیف دوں میں یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ایسا کھانا اور کھا سکتا ہوں مگر کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتا، کسی کا دل نہیں توڑ سکتا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے سکتا. ویسے رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں میرے بھائی، ہم ویسے آقا کے غلام ہیں یار. اور ہمارے گھروں میں صبح میں ایک لڑائی، شام میں ایک لڑائی، دوپہر میں ایک جھگڑا، شام میں ایک جھگڑا، کبھی بیوی سے جھگڑا، کبھی بھائیوں سے جھگڑا، کبھی دوستوں سے جھگڑا، کبھی رشتہ داروں سے جھگڑا. خدا را میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس چیزوں کو زندگیوں سے نکال دو. نکال دیں گے نا انشاءاللہ؟ نکال دیں گے نہیں؟ بس اب آخری بات سن لو، بات ختم کرتے ہیں. قربان جائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کیا شان کا مالک ہے میرا نبی. اللہ